تو پھر ان تفاصیل پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے فبہا، اس میں یقیناً نور لنا نور ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا ولکن لیطمئن قلبی، کہ اللہ مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس کی ایک مثال ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دی، تو اس میں جو فرمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم دیکھنا چاہتے ہو، اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان حاصل نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کیا یقیناً ہے، میں صاحب ایمان ہوں، میں مانتا ہوں کہ آپ زندہ کریں گے مردوں کو، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے، ٹھک جائے اس بات پر، تو اس کے لیے ذرا مجھے مشاہدہ کرا دیں۔ تو یہ بات تو ہو جائے گی کہ اگر آپ کو کسی حکم کی حکمت بھی معلوم ہو جائے تو اس سے دل ٹھک جائے گا، اس سے ایک اطمینان ہو جائے گا، اس سے ایک انشراح صدر حاصل ہو جائے گا، اس سے آپ کو ایک باطنی بصیرت اور روشنی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن حکم کا ماننا اور حکم کی فرما برداری اس پر منحصر نہیں ہے کہ وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، وہاں تو سیدھی سیدھی بات ہے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا۔ اب یہاں پر جو میں نے ابھی تک آیت پڑھی ہے، آیت 90 ہے، آگے بھی اس کا حصہ ہے، وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اب مکے والوں کی طرف سے تو امن حاصل ہو گیا مسلمانوں کو، لیکن چونکہ مکے والوں نے 6 سال تک روکے رکھا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ زیارت نہیں کر سکتا کعبہ شریف کی، اور نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے، تو ایک غصہ، ایک وینجینس، ایک طرح کا انتقامی سا جذبہ پیدا ہو جانا بالکل فطری ہے۔ تو اب یہ کہ بہت سے جو قبیلے ہیں، ان کے جو حاجی جاتے تھے حج کرنے کے لیے، مشرک تھے وہ، لیکن حج تو موجود تھا ان میں، سنت ابراہیمی کا یہ ایک عمل جو ہے ان کے یہاں مسلسل چلا آ رہا تھا، حج کرتے تھے، تو حج کے لیے قافلے آ رہے ہیں اور وہ اسلامی مملکت کے حدود میں سے ہو کر گزر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ تمہارے اندر وہ جو انتقام کا جذبہ ہے وہ تمہیں ان حاجیوں پر زیادتی کرنے پر آمادہ کر دے۔ ان لوگوں نے ہمیں روکا ہوا، ان کو بھی روکو اور ان کا مال ضبط کرو، اور جو جانور یہ حجی کے لیے لے جا رہے ہیں انہیں ان سے ضبط کر دو اور انہیں ذبح کر کے کھاؤ۔ ایسی کوئی شکل ہے مسلمانوں تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو زیادتی کی اس کے جواب میں وہ عند اللہ ہو جائیں گے، لیکن تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے گنوا دی یہ چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یہ سب سے موٹی بات ہو گئی۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شعیرہ کہتے ہیں کسی شے کا شعور بیدار کرنے والی چیز، کوئی عقلی اور روحانی حقیقت ہے جو اتنی لطیف ہے کہ عام طور پر وہ ذہن میں مستحضر نہیں رہتی، اس کے لیے کوئی علامت مقرر کر دی جائے تو علامت کو دیکھتے ہی وہ شے یاد آ جائے گی، یہ شعیرہ ہے، اس کی جمع شعائر ہے۔ اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے، بیت اللہ شریف سب سے بڑا شعیرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان پہ جو چکر لگائے تھے حضرت حاجرہ نے سلام علیہا پانی کی تلاش میں، کوئی مجھے نظر آ جائے، کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے، کبھی وہ صفا کے اوپر چڑھتی تھی اور جا کر اوپر سے دیکھتی تھی کہیں کوئی انسان نظر آئے جس کو میں پکار سکوں کہ کچھ پانی ہمیں دو، میرا بچہ جو ہے شیر خوار وہ دم توڑ رہا ہے، رو رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر دوڑتی تھی مروہ کی طرف، اور مروہ پہ جا کر وہی کام پھر دیکھ رہی ہے، جھانک رہی ہے، کوئی انسان نہ ادھر نظر آیا نہ ادھر نظر آیا۔ البتہ اللہ کے فضل سے کیا ہوا کہ جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے چشمہ برآمد ہو گیا، وہی زمزم ہے۔ زمزم کے معنی رکو رکو۔ اب وہ پانی نکل کے ادھر ادھر پھیل رہا تھا تو حضرت حاجرہ نے کیا کیا، ادھر سے مٹی وغیرہ جمع کر کے کہ رکے یہ پانی جمع ہو جائے، ورنہ ادھر ادھر بہہ گیا تو ضائع ہو جائے گا، جذب ہو جائے گا۔ زم زم، رکو رکو، ٹھہرو ذرا ٹھہرو، تاکہ میں تمہارے لیے ایک تالاب کی شکل بنا لوں، تو یہ زمزم ہے۔
بہرحال یہ شاعر اللہ میں سے ہے کہ ان کا جب طواف کیا جاتا ہے تو یاد رہتا ہے انسان کو کہ اسی انداز میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے اسی طریقے سے دوڑتی رہی تھی. اس میں درمیان کا حصہ دوڑنے کا بھی ہے، سعی کا ہے باقاعدہ. ابتدا میں چلتے ہوئے جاتے ہیں، پھر دوڑنے کا تھوڑا سا علاقہ ہے، پھر چڑھائی شروع ہوتی ہے تو پھر چل کر جانا ہے. تو یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی کتاب سب سے بڑا شاعرہ ہے. بیت اللہ بہت بڑا شاعرہ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے یہاں اضافہ کیا جا رہا ہے. لا تحلوا، تحلوا کا مطلب حلال نہ کر لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ. جو شاعر ہیں ان کی تعظیم، ان کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، ان کی تعظیم کی جائے. لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ، ان کے احترام کو بٹا نہ لگاؤ. ولا الشہر الحرام، اسی طرح کا ایک شعیرہ ہے شہر حرام، یعنی وہ مہینے کے جن میں لڑائی حرام ہے. 3 مہینے حج کے لیے ہوتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ انہوں نے فکس کیا ہوا تھا رجب کا کہ یہ عمرے کے لیے تھا. لہذا اس میں اگر لڑائی بڑائی ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ جو عام من البیت الحرام، ابھی آگے کہ جو لوگ بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں ان سے تعرض نہ کیا جائے، قتل ان کو نہ چھیڑا جائے، نہ انہیں ستایا جائے، نہ ان کا مال لوٹا جائے. ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور ہدی کے جانور جو وہ لے جا رہے ہیں چڑھاوا چڑھانے کے لیے بیت اللہ پر، اللہ کے نام پر وہاں ذبح کرنے کے لیے. اور ان میں خاص ہے العطف خاص علی العام. ولا القلائد، کچھ جانوروں کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر. تو ہدی کا جانور تو کوئی بھی ہے جس کے لیے کہ نیت کی ہوئی ہے کہ اسے بیت اللہ پر جا کر اس کو وہاں پر حلال کرنا ہے، ذبح کرنا ہے. اور اس میں خاص طور پر جن جانوروں کی گردنوں میں پٹے بھی ڈال دیے جائیں وہ قلائد ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کو ستاؤ یا انہیں تکلیف پہنچاؤ یا ان کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ کہ وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کسی دنیاوی سفر پر نہیں جا رہے، کسی کاروباری سفر پر نہیں جا رہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شعیرہ جو ہے بیت اللہ، اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی بھی عزت، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا لازم ہے. یہاں عام مین کے لفظ کو سمجھ لیجئے. الف میم میم یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے آگے آگے چلنے کے لیے. راستہ ہمارے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے امام مبین، کھلا راستہ، واضح راستہ. امام وہ ہے جو نمازیوں کے آگے کھڑا ہو اور جماعت کرائے اور اس کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھیں. امت وہ ہے جو کسی مقصد پر جمع ہو گئی ہو، جن کی غرض و غایت ایک ہی ہو، جن کا نصب العین ایک ہی ہو، وہ جمع ہو گئے، وہ امت ہے. اور امت کے لیے امام کا ہونا لازم ہے. تو آمین البیت الحرام، بیت الحرام محترم گھر جو ہے اللہ کا، اس کا قصد کرنے والے، چاہے وہ عمرے کے لیے ہو چاہے حج کے لیے ہو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ تو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رضوان، رضامندی، رضا جوئی جو ہے وہ ان کے پیش نظر ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب اس قانون کے اندر بات آ گئی جو کہا گیا تھا کہ جب تم حرم ہو، احرام میں ہو تو شکار نہ کرو. فَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی اس احرام کی حالت سے نکل آؤ، احرام تم نے کھول دیا، لہذا اب فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو. یہ بھی استحباب کے لیے ہے، حکم کے لیے نہیں ہے کہ جو شخص بھی احرام کھولے وہ لازماً جا کر شکار کرے، نہیں، بلکہ یہ کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب تم جیسا چاہو شکار کرو. ہرن ہو تو انہوں شکار کرو، کوئی نیل گائے ملے اسے شکار کرو. جب احرام ختم تو وہ پابندی ختم. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور یہ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا اللہ تعالیٰ کی اس حرام محترم مسجد سے، بیت اللہ سے، حرم سے، وہ تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی زیادتی کرو. زیادتی کا جواب زیادتی سے دینا یہ تو برابری کی بات ہو گئی. اس میں پھر آپ کی طرف سے کوئی حسن اخلاق کا معاملہ تو نہیں آیا. آپ کی کون سی چیز کو دیکھ کر آپ کے دشمن گرویدہ ہوں گے؟ کس چیز سے ان کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہوگی، احترام پیدا ہوگا؟
فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، کسی قوم کی یہ دشمنی کہ اس نے تمہیں روکے رکھا ہے، اب بھی روکے رکھا ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی روکے رکھا۔ حضور تو 1400 صحابہ کے ساتھ گئے تھے تو عمرے کی نیت تھی، کوئی لڑائی بڑائی کا ارادہ نہیں تھا، تو مکے کو فتح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، عمرے کی نیت سے گئے تھے۔ لیکن یہ کہ مکے والوں نے روکا اور یہ کہ 1 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا، اگلے سال آپ آئیں تو پھر آپ کر سکیں گے عمرہ، اس سال تو جانا پڑے گا، ہماری ناک اونچی رہے گی، ہم اپنی ناک نیچی کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ آئے اور ہم نے آپ کو کھلے بندوں کی اجازت دے دی کہ آئے اور کر لیں عمرہ، نہیں، یہ نہیں ہوگا، اگلے سال آئیے تو پھر آپ کو جو ہے ہم اجازت دیں گے، بلکہ اجازت کیا دیں گے، 3 دن کے لیے ہم مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور آپ کو مکہ خالی ملے گا تاکہ آپ جس طرح چاہیں وہاں پر آپ طواف کریں اور عبادات کریں، جو بھی کرنا چاہیں کھلی آزادی کے ساتھ، اور کوئی خوف آپ کو نہ ہو کہ کہیں ہمارے پیچھے سے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے حملہ ہو جائے، نہیں، بلکہ معاہدہ یہ تھا کہ پورے امن اور اطمینان کے ساتھ، جیسا کہ سورہ فتح کے آخر میں بھی آیا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، کہ اے مسلمانوں اس سال تو تمہارا جو ہے نہیں ہو سکا عمرہ، لیکن تم لازماً داخل ہوگے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، مسجد حرام میں پورے اطمینان کے ساتھ، آمنین، پورا امن تمہیں حاصل ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، لا تخافون، تو یہ اس طرح کا معاملہ۔ لیکن اس وقت جب کہ ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، جب یہ نازل ہوئی ہے، اس وقت تک تو معاملہ یہی تھا کہ وہ جو تسلسل چلا آ رہا تھا، جو 6 سال سے مسلمانوں کو روکے رکھا گیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، وہی عمل اس سال بھی جاری رہا، اور 1400 صحابہ کو وہیں پر اپنے احرام کھول کر اور جو قربانی کے جانور ساتھ تھے انہیں ذبح کرنا پڑا۔ تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، زیادتی مت کرو، تمہاری طرف سے آگے اصول آ رہا ہے بہت ہی قیمتی ذری اصول، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون کرو نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا، اور نہ تعاون کرو علی الاسم والعدوان، کسی گناہ کے کام پر یا ظلم کے کام پر، یعنی یہ کہ چاہے وہ مشرک ہیں لیکن جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھا عمل ہے، یہ سنت ابراہیمی میں سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، لہذا ان کے ساتھ معاملہ جو ہے تعاون کا ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ انہیں گزن نہ پہنچاؤ، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں لوٹو نہ، انہیں قتل نہ کرو، بلکہ یہ کہ ان کی دعوت کرو، ان کو کھلاؤ، ان کا اہتمام کرو، ان کو ضیف کی حیثیت سے رکھو، یعنی صرف یہ کہ ان کو چھوڑے نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بر یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور ہرگز تعاون نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں، واتقوا اللہ، اور اللہ کے تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ عقاب بنا ہے عقب سے، عقب پیچھے کو کہتے ہیں، عاقبت، آخرت کو عاقبت بھی کہا جاتا ہے، آخرت دنیا کے مقابلے میں جو پیچھے آئے گی، بعد میں آئے گی، وہ آخرت ہے، عاقبت یہ بھی پیچھے آنے والی شے ہے، تو عاقبت بھی ہم اسے کہتے ہیں، عاقبت اندیش، جو شخص یہ خیال رکھتا ہو، لحاظ رکھتا ہو بعد میں نکلنے والے نتائج کا۔ تو یہاں پر فرمایا عقاب، اللہ تعالیٰ جو ہے سزا جب دیتا ہے تو یہ کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس عمل کے بعد ملتا ہے، آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو اس کی جزا ملے گی، بدی کی ہے تو سزا ملے گی، تو عقاب کا لفظ جو ہے وہ سزا کے لیے خاص ہے، عقوبت، ٹارچر کرنا، عقوبت خانے کہلاتے ہیں، یہ عقوبت خانے ہیں، ان اللہ شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ حرمت علیکم المیتہ، اب یہ جو وعدہ کیا گیا، احل لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے تمام انعام یعنی وہ 8 اور اس کے ساتھ ہی ان جیسے جو اور جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ سب حلال کر دیے گئے، اور اس کے الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے جاتے ہیں یا سنا دیے جائیں گے۔
اب یہ اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ حرام کر دیا گیا تم پر مردار، مردار کہیں پڑا ہوا ہے، جانور مرا ہوا ہے، اس کو کھانا، اس کا گوشت کاٹ کے کھانا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چیز حرام ہے، مردار حرام ہے۔ والدم، اور خون، خون جو ہے وہ بھی ناپاک شے ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے جو ذبح کا طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صرف جو سافٹ پارٹس ہے گردن کے وہ کاٹے جائیں تاکہ حرام مغز انٹیکٹ رہے۔ جب حرام مغز جو ہے جو کہ دماغ کے ساتھ سارے جسم کا رابطہ قائم کرتا ہے وہ انٹیکٹ ہوگا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ اینٹتا ہے، اس کے اندر اینٹھن پیدا ہوتی ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا بھی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمام ٹیشوز کے اندر جو خون ہے وہ نچڑ کر آ جاتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے، تو گوشت جو ہے وہ خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے گردن اڑا دی جیسے سکھ کرتے جھٹکا، یہ بکرا کھڑا ہے اور ایک تلوار کا وار کیا اور گردن اڑا دی، تو یہ حرام مغز کا تعلق کٹ گیا، جو دماغ کے ساتھ اب اس کا رشتہ نہیں رہا۔ اب وہ رائگر مورٹس جسے کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں کہ وہ تشنج جو ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ نہیں ہوگا، اور خون جو ہے وہ ٹیشوز کے اندر مختلف اعضاء جو ہیں ان کے اندر خون جم جائے گا، تو گویا کہ اب جو گوشت آپ کھائیں گے اس میں خون کی آلائش ہوگی، خون ملا ہوا ہوگا، اس لیے اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا۔ احلال جو ہے جیسے کہ ہلال کو دیکھ کر مبارکباد دی جاتی ہے اور نام لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ اہل، کسی چیز کا نام لینا کسی پر، یہ فلاں بزرگ کا نذرانہ ہے میں اسے ذبح کر رہا ہوں، فلاں بت کے لیے میں نے اس کو نظر کر کے اور ذبح کر رہا ہوں، فلاں استھان کے اوپر لے جا کر میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں۔ اگرچہ بکری ہے، بکرا ہے، اگرچہ وہ بھیڑ ہے یا میڈھا ہے، لیکن وہ حرام ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ان کو ذبح کیا گیا ہے، لہذا یہ مانوی نجاست اس میں لگ گئی۔ فی نفس ہی وہ پاک گوشت تھا، لیکن یہ مانوی نجاست شرک کی، اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ اب اس کے بعد میتا جو ہے مردار، اس کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ والمنخنقۃ، وہ جانور جو گردن گھٹنے کی وجہ سے، گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بکریوں کا معاملہ خاص طور پر ہوتا ہے، کسی کھوٹے سے بنی ہوئی رسی کے ساتھ وہ کوئی ایسا چکر وکر کھایا کہ وہ رسی ان کے گلے کے گرد لپٹتی چلی گئی، اب جتنا ہاتھ پاؤں مار رہی ہے وہ اپنے اس سے نکلنے کے لیے، اتنا ہی وہ جو بند ہے اور جو گھٹن ہے اس رسی کی وہ بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے۔ یہ منخنقہ ہے، یعنی جو گلا گھٹنے سے مر گئی۔ والموقوذہ، اور جس کو کوئی چوٹ لگی اور اس سے وہ جانور مر گیا۔ والمتردیہ، اور وہ جانور جو کہیں بلندی سے نیچے گرا، کوئی چٹان تھی اور دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا، چٹان اچانک ختم ہو گئی اور وہ نیچے گیا اور مر گیا۔ والمتردیہ، والنطیحۃ، اور دو حیوان آپس میں لڑ پڑے اور ایک کے سینگ سے دوسرا جو ہے ہلاک ہو گیا، تو جو سینگ مرنے لگنے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے وہ بھی حرام ہو گیا۔ وما اکل السبع، اور جو بھی کچھ درندے کھا لیں، درندے نے ہرن کا شکار کیا، اس میں سے کچھ کھایا، ناشتہ کیا، باقی چھوڑ دیا، اور وہ رکھتا ہے اس لیے کہ پھر میں بعد میں آ کے کسی وقت کھاؤں گا، اتنے میں آپ پہنچ گئے اور آپ کو جانور مل گیا، گوشت مل گیا، معلوم ہوا تازہ تازہ ہی اس کو اس نے جو ہے کھایا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ مردار ہے، مر چکا ہے تو حرام ہے۔ لیکن اگر اس میں ابھی زندگی باقی ہے، صرف گوشت کھایا گیا، مثلا ایک ٹانگ کھائی گئی ہے یا دونوں ٹانگیں کھا لی گئی ہیں، تو اس سے یہ کہ موت نہیں آتی، بلکہ اب اس جانور کے اندر کوئی جان کی رمق ہے، تو اگر تم تزکیہ کر لو، یہ تزکیہ ذال کے ساتھ ہے، زے کے ساتھ نہیں۔ زے کے ساتھ تزکیہ کی معنی ہے نفس کو پاک کرنا، اور ذال کے ساتھ تزکیہ کی معنی ہے ذبح کرنا۔ تو یہ ذبح کر سکو اگر، یعنی جانور میں ابھی جان ہے، اگرچہ اس کی ایک ٹانگ یا دو ٹانگیں جو ہیں وہ کسی درندے نے کھا لی ہیں، لیکن اس کے اندر ابھی جان ہے، تو ذبح کر سکو تو تمہارے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مر چکا ہے تو ناجائز ہے۔ تو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ
والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔